کچھ وقت سے ہماری یہ مجلس منعقد نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں وضو خانے اور استنجا خانے کا کام کافی وقت سے چل رہا تھا، تو مہمانوں کے لیے سہولت کم تھی، اس لیے کچھ وقت سے ناغہ ہوئی۔ آج کے بارے میں اطلاع تھی مجلس کی، اگرچہ موقع تو آج بھی نہیں تھا، مجھے بھی بخار ہے 1 ہفتے سے، اور ہمارے مدرسے میں امتحان ہوا تھا تو چھٹی ہوئی ہے، اساتذہ طلبہ نہیں تھے، لیکن بہرحال آج کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، اس لیے الحمدللہ آج یہ مجلس منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ پہلے بھی گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس یا اسی طرح اور بھی ہمارے بہت سے اکابر کے یہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو یہ اصلاحی مجلسیں ہیں۔ اصلاحی مجلس کا مطلب کیا ہے اور ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، وہ مقصد ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں کہ وہ مہینے کی فلاں جمعرات کو جانا ہے اور وہاں کچھ اعمال کر کے بس واپس آ جانا ہے، تو یہ محض ایک ظاہر پر عمل ہوا۔ ان مجلسوں کے حقیقی مقصد کو اگر ہم سمجھ کر پہچان کر پھر اپنا وقت لگائیں گے، حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر فائدہ زیادہ ہوگا۔ اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان کو ہماری اصلاح فرما دے۔ ان مجلسوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان کو ہماری اصلاح فرما دے، یہ مقصد ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اصلاح فرما دے اللہ تعالیٰ شان کو۔ اصلاح، صلاح یہ مقابل ہے فساد اور خرابی کا۔ تو ہمارے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، کیا فساد پایا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا ذہن عام طور پر اس طرف نہیں جاتا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے، کچھ فساد ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسرے کی خرابی تو نظر آتی ہے، اپنے اندر کیا فساد ہے، اپنے اندر کیا کمی ہے، اپنے اندر کیا خرابی ہے، وہ نظر نہیں آتی، یعنی اس پر آدمی کا دھیان نہیں ہوتا اور اس پر آدمی کی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہونا چاہیے اس کا برعکس، ہونا یہ چاہیے جو حدیث شریف کے اندر وارد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ تمہارا اپنے عیوب پر نظر ڈالنا تمہیں دوسرے کے عیب پر نظر ڈالنے سے روک دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے، اور نصیحت کے دوران آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارا اپنے عیوب پر نظر ڈالنا، اپنی کوتاہی کو پہچاننا دوسرے کے عیوب پر نظر ڈالنے سے تمہیں روک دے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن عام طور پر ماحول کی خرابی کی وجہ سے، اپنا محاسبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرنے کی وجہ سے
آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، اپنی وہ کمی اپنی وہ کوتاہی نظر نہیں آتی، اس پر نظر نہیں جاتی۔ ان اصلاحی مجلسوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں اکابر کی باتیں، اکابر کے واقعات، احادیث شریف، ان احادیث کے ترجمے وہ سامنے آتے ہیں، تو آیات کی برکت سے، ان احادیث کی برکت سے، اور ہمارے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے کمال درجے کا اخلاص عطا فرمایا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، جب ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، ان کے حالات پڑھے جاتے ہیں، تو پھر اس کی برکت سے آدمی کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور اور اس روشنی کے نتیجے میں آدمی کو پھر اپنی کوتاہی محسوس ہونے لگتی ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کن کن مواقع پر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اللہ کے کیا کیا احکام میرے ذریعے سے ٹوٹ رہے ہیں، اور میرا قدم کن کن مواقع میں اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھتا ہے، یہ باتیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، اور جب اپنی کمی نظر آنے لگے تو پھر اس کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی کمی نظر ہی نہ آئے اور آدمی یہ سمجھے کہ میں بیمار نہیں ہوں، ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، لیکن وہ یہ خیال کرے، اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ میں بیمار نہیں ہوں، میرے اندر کوئی مرض نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس ظاہر ہے کہ نہیں جائے گا۔ لیکن جب اسے یہ اپنے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ ہاں مجھے بیماری ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خرابی میرے اندر ہے، تو پھر وہ علاج کی فکر کرے گا۔ تو بہرحال یہ مجلسوں کا عنوان ہے، اور ان مجلسوں کا نام ہے اصلاحی مجلس، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ان مجلسوں کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا خوف پیدا فرماتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا تقاضا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کو ہماری طرف سے کیسا عمل مطلوب ہے، ہماری کیسی زندگی اللہ تعالیٰ شانہ کو پسند فرماتا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، فساد پھیلتا ہے، اور معصیت کے بجائے بندہ
اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے، پھر اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ شانہ کا فرمان نقل کیا۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر میری اطاعت کریں تو میں رات میں ان کے لیے بارش برساؤں اور دن میں کھلا رکھوں، دن میں ان کے کام کاجوں میں کوئی فرق نہ آوے، دن کے اندر اپنے سارے کام کاج کو انجام دیں، اور رات میں جب وہ اپنے گھروں کے اندر ہوں اس وقت میں ان کی ضرورت کے لیے بارش برساؤں۔ میرے بندے اگر میری اطاعت اختیار کریں، معنی یہ ہوئے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر میری رضا والی زندگی گزاریں، میری اطاعت اختیار کریں، تو پھر میری نصرت اور میری مدد بندوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا چھٹکارا پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اگر کسی ناگہانی مصیبت میں، آفت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں، ایسی جگہ سے اللہ اس کے کام بناتا ہے جہاں سے کام کے بننے کی اسے امید بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، اس کے کام بناتا ہے جہاں سے روزی ملنے کی اسے کوئی توقع نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، کوئی گمان نہیں تھا۔ اس سب کا حاصل یہ ہوا جو حدیث سنائی گئی اور جو یہ آیات ہیں، ان سب کا حاصل یہ ہوا کہ پھر جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اس کی زندگی میں تقوی آ جائے اور وہ یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مصیبت میں اگر ابتلا ہو بھی جاتا ہے اللہ مصیبت سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے کام میں برکت کرتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر برکت کرتا ہے، اس کی کھیتی باڑی کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ برکت فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرا کام یہاں سے بن جائے۔ اس کے برخلاف اگر بندہ اللہ کی ناراضی والی زندگی گزارتا ہے تو پھر کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب میں اس کی زیادہ تشریح کرنا نہیں چاہتا چونکہ مجھ پہ زیادہ بولا بھی نہیں جا رہا بخار کی وجہ سے، اس لیے میں بہت مختصر بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ان مجالس کا مقصد سمجھنا چاہیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
ہم کوئی رسم نہیں بنانا چاہتے، یہ نہیں کہ بھئی ایک رسمی چیز ہو گئی، ایک مجلس ہو رہی ہے، ایک رسمی طور پر ہو رہی ہے، نہیں، آنے کے مقصد کو پہچانیں۔ آپ لوگوں کی بہت قربانی ہے، بہت محنت ہے، رات کے وقت میں دور سے اپنے گھر سے آتے ہیں، پھر یہاں سے واپس جاتے ہیں، تو یہ ایک مقصد کے تحت ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ آنا، ہماری یہ حاضری اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رومی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نصوح اس کا نام تھا، اور جوان تھا، نوجوان تھا، گورا چٹا تھا، اور اس کے داڑھی نہیں تھی، داڑھی کے بال نہیں تھے، دیکھنے میں وہ عورت معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا گویا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اس وضع کا اور اس ہیئت کا وہ شخص تھا، تو اس کے نفس نے شرارت کی، اور اس نے یہ کیا کہ اس نے عورتوں جیسا لباس پہنا، عورتوں جیسے کپڑے پہنے، اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی، دیکھنے سے بھی عورت ہی معلوم ہوتا تھا۔ تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے تو بادشاہ کے گھر کے اندر گیا، شاہی محل کے اندر گیا، اور وہاں جا کر بادشاہ کی بیگمان، ان کی لڑکیاں، ان کی بیویاں، ان کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ایک عورت ہوں، میں خادمہ ہوں، اور میں یہاں تمہارے گھر میں تمہاری خدمت انجام دینا چاہتی ہوں۔ یہ ان کے سامنے جا کر ظاہر کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عورت ہے، خادمہ ہے، تو بادشاہ کی بیگمات اور بیٹیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں رہیے، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ بیگمات کے سر میں کنگھی کرنا اور ان کے بدن پر مالش کرنا تیل کی، یہ خدمت تمہارے حوالے ہوگی، اور یہ کام تم سے لیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نصوح نام کا شخص، حالانکہ وہ مرد تھا لیکن زنانہ اور عورتوں جیسا لباس پہن کر آیا تھا، تو اور شاہی محل کے اندر اس کو یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے کہ یہ لیڈیز ہے، یہ عورت ہے، خادمہ تصور کر کے اسے وہاں پر رکھ لیا گیا، اور اس نے وہی خدمت بادشاہ کی بیویوں، بیگمات اور بیٹیوں کے بدن کی مالش اور ان کے سر پر کنگھی وغیرہ کرنا، یہ خدمت اس نے شروع کر دی، اور اس طرح سے اپنے نفس کو حرام لذتوں کا موقع دیتا رہا۔ یہ اس نے عمل شروع کیا، لیکن بہت سی مرتبہ جب وہاں سے آتا اور اپنے گھر جاتا، تنہائی کے اندر ہوتا، تو دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال ایمان والا تھا، ایمان والا، یہ ایمان اللہ تعالیٰ شانہ کی ایسی بڑی نعمت ہے، یہ آدمی کو کسی نہ کسی وقت میں راہ راست پر لے کر آتا ہے۔ یہ ایمان کی اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ صفت اور یہ امتیازی چیز اللہ نے اس کے اندر بنائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، جیسے گھوڑے کا مالک گھوڑے کو لمبے رسے میں باندھ دیتا ہے چراگاہ میں، پارک میں، جہاں وہ چرتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک لمبا رسہ اس کے پاؤں میں یا گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، ایک کھنٹے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، رسہ اس کا بہت لمبا ہوتا ہے، وہ چرتے چرتے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ رسے سے بندھا ہوا ہے تو بالآخر کدھر بھی چلا جائے لیکن وہ لوٹ کر آتا ہے اپنے کھنٹے کی طرف۔ یہ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی حال ہے ایمان کا۔
جس آدمی کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایمان عطا فرما دیا، نیکی کی جڑ اللہ نے اس کے اندر پیدا فرما دی، نیکی کی بنیاد اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دی۔ اب اگر اس کا نفس اسے حرام کاموں کے اندر مبتلا کرے، حرام لذتوں کے اندر مبتلا کرے، اور وہ ادھر ادھر اپنی حرام لذتوں کو پورا کرتا پھرے، لیکن ایمان چونکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور آتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے اور یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ نصوح نام کا شخص جب شاہی محل سے باہر آتا اور اپنے گھر جاتا، تنہائی کے اندر ہوتا، تو اسے خیال آتا کہ اگرچہ میں نے اپنے حال کو شاہی محل میں چھپا رکھا ہے، میں نے وہاں اپنا خادمہ باندی اور عورت ہونا ظاہر کیا ہے، اور میں ان عورتوں کی ننگے بدن کی مالش کرتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا، مجھے موت آئے گی، اللہ کو مجھے منہ دکھانا ہوگا، پھر میں وہاں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں؟ یہ خوف اللہ کا دل کے اندر آتا تھا، لیکن توبہ کرنا چاہتا، مگر پھر اس کا نفس اس کو ورغلاتا، گمراہی کے اندر مبتلا کرتا، پھر نفس کی شرارت کا جب غلبہ ہوتا تو اس کے بعد میں پھر وہی عمل کے اندر مبتلا ہو جاتا، اور شاہی محل کے اندر آ کر پھر بیگمات کی اسی طرح سے خدمت کے اندر مشغول ہوتے۔ بارہا خیال آتا اس کو توبہ کرنے کا، توبہ کرنا بھی چاہتا، لیکن وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا تھا اور انتہائی پریشان تھا، دل اس کا اڑتا تھا، لیکن نفس غالب تھا، اس کا نفس اس کو اس بری حرکت کے اندر مبتلا کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ شخص نصوح نام کا گزر رہا تھا کسی جنگل سے، وہاں کے اللہ والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے پاس سے گزر ہوا تو اس شخص نے، نصوح نام کے اس شخص نے ان اللہ کے برگزیدہ بندے سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی اور اپنا حال بتایا کہ حضرت میرا حال یہ ہے، میں ایک حرام کام کے اندر حرام لذت میں مبتلا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا رفت پیش عارف آزشت کار، در دعائے خیش مارا یادگار۔ اس شخص نے، نصوح نام کے اس شخص نے کہا ان اللہ والوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے، کہ حضرت میرے لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیں، میرا حال بہت بدتر ہے۔ لکھا ہے کہ ان اللہ والوں نے ان کے لیے دعا کی اور وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ یہ ان سے دعا کرا کے آیا، لیکن پھر نفس کا غلبہ ہوا اور پھر نفس نے وہی حرام کام کا تقاضا کیا، چنانچہ شاہی محل کے اندر پہنچا اسی نیت سے کہ بیگمات کی پھر مالش کروں گا، لیکن جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ کسی بیگم کا، بادشاہ کی کسی بیوی یا شہزادی کا ایک بیش قیمت ہار گم ہو گیا ہے، اور یہاں جتنی بھی خادمائیں ہیں، جو عورتیں بھی شاہی محل کے اندر خدمت کے لیے آتی ہیں، تو سب کے بارے میں یہ حکم ہو گیا ہے کہ سب کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جائے اور سب کو لائن میں کھڑا کیا جائے۔ اب یہ نصوح صاحب بھی جو عورتوں کا لباس پہن کر یہاں آیا کرتے تھے اور اب بھی عورتوں کا لباس پہن کر آئے تھے، یہ بھی یہاں آ گئے، دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے خادماؤں کی، ان سے بھی کہا گیا کہ تم بھی لائن کے اندر لگ جاؤ اور ننگا کر کے تمہاری بھی تلاشی لی جائے گی کہ ہار کس نے چرایا ہے۔ اب یہ لائن میں لگ گئے، ایک ایک کر کے خادماؤں کو ننگا کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، بعض پرس کی جا رہی ہے۔ ان کا نمبر آنے والا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، زنانہ لباس پہنے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اب نمبر آ جائے، تو پھر ان کو بہت گھبراہٹ، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی، اور سوچا کہ آج اگر مجھے ننگا کیا گیا اور میری تلاشی لی گئی تو میرا مرد ہونا ثابت ہو جائے گا، بادشاہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں کسی نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہو۔
لیکن چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی، کوئی سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آدمی انتہائی پریشان ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین کا حال بیان فرمایا ہے کہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ لوگ جب کشتی کے اندر سمندر میں سفر کرتے ہیں اور کشتی بیچ سمندر کے اندر بھنور کے اندر پھنستی ہے، اب اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ ویسے شرک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، لیکن جب کشتی کے اندر دریا کے اندر سفر کرتے ہیں وہاں صرف اللہ ان کو یاد آتا ہے، اور وہاں اقرار کرتے ہیں کہ بس عبادت کے لائق اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال ان نصور صاحب نے دل میں اللہ کی طرف توجہ کی اور دل سے اللہ سے دعا کرنا شروع کی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، اور یا اللہ میری ستاری فرما، کسی طرح سے میری تو رہائی عطا فرما، اور یہ مجھے ننگا نہ کریں، میری تلاشی نہ لیں، یا اللہ میں اس کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس شخص نے، نصوح نام کے شخص نے دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، گر برا بار ستاری کنی توبہ کردم من ظہر نہ کردنی۔ یا اللہ اگر اس مرتبہ تو نے میری ستاری فرما لی، میری پردہ پوشی فرما لی، میرے عیب کو چھپا لیا، تو میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ گر برا بار ستاری کنی توبہ کردم من ظہر نہ کردنی، توبہ کردم حقیقت یا خدا نہ شکنم تا جاں شود از تن جدا۔ یا اللہ میں نے پکی اور سچی توبہ کر لی ہے، یا اللہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرا نفس کتنا ہی میرے اوپر غالب آئے، میرے نفس پر کتنے ہی آنے چل جائیں، لیکن کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا حکم نہیں توڑوں گا۔ اب کی مرتبہ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری ستاری فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ سے یہ دعا کی، اس کی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، منظور فرمائی، اور اسی حال میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں کسی خادمہ کے پاس سے وہ ہار بھی دستیاب ہو گیا اور وہ ہار بھی مل گیا۔ ان کا نمبر ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے ہار مل گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو بیگمات تھی، شہزادیاں تھیں، وہ سب آئی، ان کو ہوا جھلنے لگی پنکھے سے، پانی چھڑکا اور پھر ان کو ہوش آیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں لکھا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کا مقام بہت بلند فرما دیا۔ اللہ نے ان کو اس توبہ کی برکت سے ولایت کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اللہ نے ان کو جنت اور جہنم کا منظر دکھا دیا، اور وہاں کے احوال اللہ نے ان کے اوپر منکشف فرما دیے۔ اب ان کو ہوش آیا، بیگمات نے، شہزادیوں نے معافی مانگی، ہم نے بلا وجہ تمہیں پریشان کیا، تم نے تو چوری نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی، آپ ہمیں معاف کیجیے، اور کہا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا یہاں تقرر کرتے ہیں، شاہی محل میں ہمیشہ تمہیں خادمہ مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس بے ہوشی کے عالم میں ان کو ایک بڑے مقام پر پہنچا دیا تھا، سچی پکی توبہ کر لی تھی، وہاں سے معذرت کی اور کہا کہ نہیں، مجھے ایک کمزوری آ گئی ہے، اب میں یہاں تمہارے خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاری۔ اللہ نے اپنے بہت بڑا ولایت کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے عزیزوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں کے، اصلاحی مجلسوں کے مقصد کو ہمیں پہچاننا ہے۔ مقصد ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تقوی والی زندگی گزرے، اللہ کی رضا والی زندگی گزرے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ حاضر ہونا
یہاں آنا کامیاب تو بہرحال ہر صورت ہے، ثواب تو بہرحال ہر صورت میں آدمی کے لیے ملتا ہے جب کہ اس کی نیت نیک ہے، لیکن جتنا اس پر غور کیا جائے گا اتنا ہی انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں کیا کوتاہیاں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ جب اپنی بیماری کا پتہ چلے گا تو آدمی اصلاح اور علاج کی بھی فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شان کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے مہمان محترم مفتی صاحب